السلام علیکم، پاک ٹی وی 24 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سائمن ہاشمی۔ تو میرا ایک شاپ پہ آیا، یہاں ریفریشمنٹ سینٹر ہے بیسکلی۔ تو یہاں پہ جب میں آیا میں نے کوئی چیز ان سے لی تو وہ اشارے سے انہوں نے بات کی، میں نہیں سمجھ سکا۔ پھر سیکنڈ سے میں نے بات کی، سیکنڈ پرسن سے، تو اس نے بھی اشارے سے بات کی۔ تو مجھے تعجب سا ہوا کہ مطلب ایسا کیا ہے کہ یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے نا۔ تو جب میں نے یہاں سے انویسٹیگیشن کی، تھوڑا پتہ چلا، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ نہ تو یہ بول سکتے ہیں اور نہ یہ سن سکتے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے میسیج دے رہا ہوں جو بے روزگار ہوتے ہیں، جو طرح طرح کے ڈھنگ سے پیسے مانگتے ہیں، لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں اور ایک طرح کا انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے سبق ہے کافی اچھا کہ یہ بھائی ہیں، نوجوان ہیں دو، ان سے سبق سیکھیں۔ تو ان کے والدین سے بات کرتے ہیں اور ان سے۔ اچھا، آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ میرے دو بیٹے۔ دو بیٹے، کون کون سے یہاں موجود ہیں؟ نہیں، وہ جو ہے نا وہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے، اس نے گریجویشن کی ہے صحیح۔ اور یہ پڑھ رہا تھا لیکن یہ خود ہی نہیں پڑھتا، شوق نہیں تھا، بعد میں اس کا شوق آ گیا، لیکن بس ابھی جو ہے نا داخلہ نہیں ملتا۔ گنگو ڈیف میں انر کلر شاہ فیصل میں بہن بھائی پڑھتے تھے، ایک بہن ان کی بڑی ہے، تو وہ بھی گھر میں ہوتی ہے۔ اچھا، ابھی وہ جب میں یہاں ڈیف ہے، صحیح، وہ بھی ڈیف ہے، اے بھی ڈیف ہے۔ تو ان کو ہم نے پرورش سب سے پہلے نماز اور اسکول کا، ان کا ہم نے آج میں قلم پکڑوایا ہے، اور دوسرا جو ہے نا مسجد اور اسکول میں ان کو جو ہے نا سب کچھ، نماز بھی سکھاتے ہیں، سب کچھ بھی سکھاتے۔ کبھی انہوں نے سوال نہیں کیا۔ میں نے کہا آگ نہیں پھیلانے کسی کا آگے۔ میں نے خود 35 سال تک نوکری کی ہے، میں نے کسی کا آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، باہر بھی رہوں، لیکن ان کے لیے میں جو ہے نا میں نے بہت کچھ کیا ہے ان کے لیے۔ ادھر اپنا مکان بنایا ہے انہی کے لیے، اور بس میں کہتا ہوں ادھر ہی سیٹ رہے، غلط راستوں پہ نہ چلے۔ صحیح۔ اچھا، یہ فاسٹ فوڈ کا جو آپ کام کر رہے ہیں تو کیا کچھ بنا رہے ہیں یہاں پہ؟ یہاں پہ میں نہیں بنا رہا ہوں، یہاں پہ ان کے جو ہے نا 2-3 لڑکے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اس میں چپس بناتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں، شورما یہ بھی بناتے ہیں۔ اچھا، سینڈوچ بھی دیتے ہیں، چپس بھی بنا کے دیتے ہیں، اور خود اپنا ہاتھ سے بڑا صفائی سے، یہ جو باقی لوگ بناتے ہیں نا میں دیکھتے رہتا ہوں، پاک پلید نہیں ہے ان کا، یہ صاف ستھرا ماحول سے، اور بالکل صاف ستھرا۔ ان کا استاد ہے، ان کو سکھائے ہوئے، اور یہ بھیج جائے، اور یہ صبح سے لے کے شام تک نہیں، صرف 2 دن جو مرکز کے چھٹی ہوتے اسی دن لگتے، ہفتہ اتوار، اور دوسرا جو ہے نا جو شام کو پچھلے ٹائم سیکنڈ ٹائم پہ 4 بجے کے بعد۔ اچھا، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب پیدائش ان کی ہوئی تو کب آپ کو پتہ چلا کہ یہ بچے نہ سن سکتے نہ بول سکتے؟ جب پیدائش اس کا ہوا تھا بالکل مرنے کا حالت میں تھا، اور چمڑی اس کا لٹکا ہوا تھا، جس طرح ماچس کا تیلی ہوتا ہے سوکھا، اس طرح سوکھا ہوا تھا۔ تو اس کو ماں نے اس کے ساتھ بہت محنت کی ہے۔ یہ آپ کا سامنے ہی کھڑے اپنا کام کر رہے اور شوق سے کر رہے۔ ہم نے اس کو نہیں کہا تم یہ کام کرو، ہم نے ان سے مانگتے تاکہ آج نہ پھیلائے کسی کا آگے۔ میرا یہی کہنے کا مقصد ہے تاکہ اپنا پاؤں پہ یہ کھڑا ہو جائے۔ جان بوجھ کے نابینا بنے ہوتے ہیں، کالے ان کے پہن کے جو ہے نا وہ سوال کرتے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک میں نے پکڑے خود اپنا ہاتھ سے، میرا گلی بھی پکڑے، سفید داڑھی ان کے ہوتے ہیں۔ جب پوچھتے جی شناختی کارڈ نہیں ہے جی، ملتان کے جی، لاہور کے جی، اعلیٰ والا، تو لوگ مجھے کہتے ہیں جی تو 20 سال سے ادھر مانگتے رہتے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ 8-9 بجے 10-11 بجے تک وہ 2-2.5 ہزار روپے کما لیتے۔ تو ان لوگوں سے ہم بات کریں گے، آپ بات کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے بیٹے جو ہیں یہاں پہ یا دوسرے جو بھائی ہیں ان سے کوئی نہ کوئی بات کریں آپ۔ اچھا ناظرین، دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب وہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں، لیکن وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، انہیں سمجھ آ۔ اچھا ناظرین، یہ جو بھائی ہیں، یہ صاحب جو ہیں، ان کی شاپ ہے بیک سائڈ پہ، ٹیلر ماسٹر ہیں یہ یہاں پہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہر قسم کی ہیلپ جو ہے وہ یہی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً اس کا جی 3 سال ہو گیا جی۔ 3 سال ہو گئے؟ جی۔ 3 دوست ہیں، 2 ہیں؟ یہ جی 3 دوست ہیں جی۔ تینوں نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں؟ بالکل جی، نہیں سنتا ہے نہ بولتے جی۔ تو پھر کسٹمر جب آتے ہیں تو ان کی کیسے مطلب سنتے ہیں کسٹمر، اور یہ کیسے سمجھتے ہیں؟ اکثر جی جو مقامی لوگ ہیں نا، اس کو پتہ ہے بھائی یہ گونگے ہے، یہ بات نہیں کر سکتا، تو وہ اشاروں میں بات کر سکتے ہیں۔ اگر یہ گاہک ایسے کسٹمر باہر سے آتے تو یا میں بولاتا ہوں یا اس کو میرا دوسرا بھائی ہے وہ بولاتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد کسٹمر کے ساتھ بات کرنے، اس کو چیز دینے۔ تو کوئی مسئلہ ہو، کسی قسم کا ان کا ہیلپ کی ضرورت ہو تو پھر آپ ان کا مطلب ہیلپ وغیرہ بھی اس کا جو جتنا سامان منگاتے ہیں تو ہم فون پر گاہک سے بات کرتے ہیں، بھائی اس کے لیے اتنا شورما لے کے آؤ، اتنا آلو لے کے آؤ۔ باہر سبزی منڈی میں جتنے لوگ ہیں ہم اس کے ساتھ خود بات کر رہے ہیں، اس کا ذمہ داری ہم نے اٹھا دیا، بھائی جتنا چیز کا ضرورت ہے، آلو چپس جو چیزیں مسالے وغیرہ جو کیچپ ہے، جو چیزیں کسٹمر سے بات کرنے تو ہم اس کے ساتھ بات کرنے، پھر اس کو سمجھانے کا تو پھر اس کے ساتھ بات کر لیں جی۔
बड़ी अच्छी बात है और ये नेकी का काम है, किसी के काम आना बहुत बड़ी नेकी है और इन चीज़ों से आपको सबक हासिल करना चाहिए। बहुत से लोग सबक सीखते भी हैं, ठीक है। तो आप क्या मैसेज क्या देंगे उन लोगों को जो मतलब ठीक ठाक होने के बावजूद भी मांगते हैं और इस तरह के मतलब? अक्सर जी बहुत सारे लोग इधर आते हैं, वो कहते हैं यार ये मजदूर लोग हैं, ये कैसी मजदूरी कर रहे हैं, इसके लिए तो ये नहीं चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ पर बहुत खुश है, अल्लाह की कसम। हम जब जितना लोग आते हैं हम इस पर बाहर करते हैं। ऐसे ऐसे जवान लोग आते हैं जी, वो सवाल करते हैं, बिल्कुल हाथ पाँव ज़ुबान सब कुछ पर ठीक था, फिर भी हाथ अल्लाह से नहीं मांगते लेकिन इंसान से मांगते हैं। तो फिर मैं उसको हिम्मत को सलाम करता हूँ। इसके बावजूद भी इतना मेहनत करते हैं, मैं क्या आपको क्या बताऊँ। इसका जो बड़ा है वो सुबह जाते हैं दफ्तर कंप्यूटर कर रहे हैं, इसके बाद दोपहर आते हैं, उसके साथ उसको काम समझाते हैं, तो फिर ये काम कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप उन वालिदैन को क्या मैसेज देंगे? पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो जिनके बच्चे माजूर हैं, जिनके बच्चे सुन नहीं सकते। और दूसरा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले इनका टेस्ट करवाओ डॉक्टर से, TNT स्पेशलिस्ट से, उसके बाद इनके दाखिले को। और इल्म जो है ना छोटे बड़े पे नहीं है, हर उम्र में कर सकते हैं अगर उसका शौक हो। उनको बोरियां न पकड़ाओ कंधे पे रखे, उनको कलम और पेंसिल, इदारे बहुत है जो फ्री पढ़ाते हैं। तो ये मेहरबानी करो, जो माजूर है इस्लामाबाद में प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, पढ़ाओ उनको। गूंगू बहरों का, डेफ का, माजूरों का है, गवर्नमेंट ने मंजूर करवाया, वो खर्च करवा रहे है गवर्नमेंट। आप जाओ उधर, आप करवाओ उधर से ये काम अपना बच्चों के लिए। तो हम तो बच्चों के खातिर यहाँ पे हमने घर बनाया है और इन्हीं के खातिर हम रह रहे हैं यहाँ। हम तो यही कहना चाहेंगे आपको, जो भी माँ बाप है इनके मजदूर डेफ बच्चे, उनको पढ़ाओ। अच्छा, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, ज़रा कैमरा मेरी तरफ कीजिएगा। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। एक साहब का कहना था कि ये जो भाई हैं यहाँ पे गूंगे बहरे, जो सुन नहीं सकते ना बोल सकते, इनका ये कहना था कि मैं मेरे जैसे जो भाई हैं, मतलब ना सुन सकते ना बोल सकते, गूंगे बहरे जो भाई हैं, उनको मैं कोई मैसेज देना चाहता हूँ। और ये बड़ी अच्छी काविश है, देखते हैं वो क्या मैसेज देते हैं और किस तरह से देते हैं। का हर चीज़ के बारे में किताब में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, लिख सकते हैं। अगर हमें समझ नहीं है तो क्यों, माँ तो साथ रहती थी ना 24 घंटे, तो वो साथ जाती थी, वो क्लास लेती थी, तो फिर इनको सिखाती थी वो भी। तो मैं तो बाहर होता था, मैं तो जॉब करता था। तो ये इसी तरह पैदाइशी डेफ है। जब हमने चेक करवाया, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे आपके बच्चों को, तो आप इसी तरह सुरखरू रहें, काम करते रहें। मैं तो ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, जिन लोगों का ताकत नहीं है पढ़ाने का, गूंगू बहरों का, तो पढ़ाए, उनसे गवर्नमेंट मदद करे उनके साथ। और जो है ना, अगर ये वज़ीर-ए-आज़म साहब करे, गवर्नमेंट इदारे है, लेकिन वो दाखिले नहीं देते, वो टरका लेते हैं। क्यों? तादाद उनको तकलीफ होते है, तादाद ज़्यादा हो जाते तो उनको पढ़ाना पड़ता है फिर। तो अगर ये पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, उन लोगों को जिनके बच्चे हैं ना, उनको ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, गांव से आए, देहातों से आए, उनको कक पता नहीं है ये किधर स्कूल, किधर पढ़ाएंगे इनको। राब्ते रखे स्कूल के साथ, बड़े बड़े स्कूल हैं इनके, इस्लामाबाद में इदारे हैं, हर किस्म इदारे हैं, और हर किस्म काम इनको सिखाते, जायज़ काम इनको सिखाते, ताकि ये बड़े आइंदे के बाद